बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल चैनल आप देख रहे हैं। बहरिया टाउन से मुतल्लिक आपको चारों तरफ से ख़बरें मिल रही हैं। कुछ मुस्बत हैं, कुछ मनफी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं उजड़ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। बहरिया टाउन की इंतज़ामिया के लिए मुश्किल है, रिहायशियों के लिए मुश्किल नहीं है। बहरिया टाउन में अगला आने वाला वक्त अच्छा होगा, वो कब होगा, ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सी वीडियोज़ हैं। थंबनेल आप बहरिया टाउन कराची जैसे ही टाइप करते हैं तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आपको ये वीडियोस मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे अहम और सबसे बड़ा यही है कि बहरिया टाउन का चलना और बहरिया टाउन की इंतज़ामिया का बहरिया टाउन के साथ चलना, अदालत के इस केस के फैसले के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना, बहरिया टाउन का जो स्टैंडर्ड है, बहरिया टाउन का जो लिविंग स्टाइल है वो बरकरार रहना, और जिस तरह से बहरिया टाउन में डेवलपमेंट हो रही थी वहाँ पर इंटरटेनमेंट है, यानी कि पार्क्स बनाए गए हैं, थीम पार्क है, बाकी चीज़ें हैं, एफिल टावर है, फाउंटेन है, डांसिंग फाउंटेन, वो सब चीज़ें क्या इसी तरह चलेंगी? बहरिया टाउन में इस वक्त बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मौके हैं, लेकिन कुछ पाबंदियाँ हैं बहरिया टाउन की, तो क्या वो बरकरार रहेंगी? प्राइवेट बिल्डर्स के बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, एक और हाई स्टैंडर्ड किस्म के बन रहे हैं वहाँ पर अपार्टमेंट, तो क्या वो रहेंगे नहीं रहेंगे? ये लोगों के ज़हनों में क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा इस वक्त बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। लोगों ने बहरिया टाउन से पहले कराची शहर के मुख्तलिफ एरियाज़, चाहे वो क्लिफ्टन हो, गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन हो, मुख्तलिफ जहाँ पर हाई राइज बन रही हैं वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट भी किया। लेकिन कराची शहर का मसला ये है, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दूसरी यहाँ पर सड़कें वो प्रॉपर नहीं होती, तीसरी बिजली का निज़ाम ख़राब है, चौथा यहाँ पर जो घरों में पानी गैस है वो नहीं आ रहा। लोगों ने कहा कि एक सस्ता और अच्छा लिविंग स्टाइल बहरिया टाउन में होगा, लेकिन बहरिया टाउन में जो कुछ हुआ पिछले 7-8 साल में वो भी आपके सामने है। दो तरह की कहानियाँ वो हैं, एक वो जो बहरिया टाउन में मालिकाना हुकूक मिले, लोग अपार्टमेंट में गए, वहाँ बहरिया हाइट्स में अब शिफ्ट होना शुरू हुए हैं। बहरिया टाउन के जो अपने होम्स हैं, जैसे कायद विला, इकबाल विला, 10, 11, 27, स्पोर्ट सिटी, 31, तमाम जगहों पर लोग आबाद हुए और वो बड़ा उस लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो मैं ख़ास तौर पर बहरिया होम्स के हवाले से कहता हूँ कि जिसने रहना है वो बहरिया होम्स की तरफ रहे। कम से कम स्टाइल ऑफ लिविंग जो है ना वो आपको यूरोपियन मिलता है, और पार्क्स हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर है और इतनी महंगी नहीं। ये जो लाइफ स्टाइल है वो आपको DHA में नहीं मिलता, अनफॉर्चुनेट, और महंगा भी बहुत है। DHA का तो स्टैंडर्ड और महंगा बहुत ज़्यादा है। वहाँ मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नहीं आ सकता, वहाँ सिर्फ अमीर लोग उसमें DHA में रहते हैं। अब जो सबसे बड़ा एक अहम पॉइंट है वो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बहरिया टाउन में लोग घबराए हैं, खौफ ज़दा हुए हैं, और केस के बाद और फिर तहकीकात में नैब है, तो नैब वैसे ही लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कोई कातिल है, कोई उसके साथ दांत लगे हुए हैं, हर चीज़ तबाह कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं है। नैब इदारा तो इन्वेस्टिगेटिव इदारा है और उसने अपनी ही तहकीकात करनी होती है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री आ गई है फॉर सेल, उसमें प्लॉट्स हैं, उसमें आपके हाइट्स हैं, बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं, और लोगों की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है, विलास हैं, बहरिया होम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में। लोग कह रहे हैं कि अच्छी कीमत अभी भी है, यानी जिन्होंने 70 लाख का लिया वो आज भी इस वक्त 1.5 करोड़ में बेचने के लिए तैयार बैठे हो कि हम बेच देते हैं, फ़ायदा तो फिर भी एक अच्छा हो गया है। लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री और ख़रीदार नहीं है जैसे आपने थंबनेल में देखा है। अब ये जो ख़रीदार नहीं है और लोग सेल करने आए हुए हैं, इसके बाद बहरिया टाउन में क्या होगा? अब 3-4 तरह की इन्वेंट्रीज हैं। नंबर 1, बहरिया टाउन में छोटे बड़े सारे प्लॉट्स हैं और वो प्लॉट्स टू प्लॉट्स चल रही होती है, उसमें कुछ पोजेशन के, कुछ नॉन पोजेशन। दूसरी इन्वेंट्री है बहरिया टाउन की अपनी, वो है बहरिया होम्स। बहरिया होम्स में आपको ढेरों ढेर वो विलास मिलेंगे। वो 500 के भी हैं पैराडाइज के, वो 350 के स्पोर्ट सिटी भी है, वो 31 के और 27 में 230 के भी हैं, और 200 गज़ के भी हैं, 152 गज़ के भी हैं,
تو یہ وہ ساری انوینٹری ہے. یہاں پر بھی سیل کے لیے لوگ خوف زدہ ہو کر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں، پلاٹ میں زیادہ ہے. اچھا، تیسری انوینٹری ہے پرائیویٹ لوگوں کی جنہوں نے گھر بنائے ہیں اور وہ گھر پلاٹ مہنگا لیا، گھر کی کنسٹرکشن کی، اور آبویسلی جنہوں نے اتنے پیسے لگائے وہ چاہیں گے ان کو پروفٹ بھی ہو. اب وہ انوینٹری نیچے آ رہی، وہ چاہے پیسنٹ 1 ہو جہاں پر بہت گھر آباد ہیں، اسکول ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے، وہاں بھی سچویشن ہے کہ قیمتیں ڈاؤن ہیں، یا پھر وہ علی بلاک ہو، 10 ہو، 11 ہو، جہاں پر بھی گھر بن رہے ہیں وہاں سب جگہوں پر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ قیمتیں ڈاؤن ہیں اور مالکان اتنے میں بیچنا نہیں چاہتے ہیں، وہ روک کے بیٹھے ہوئے، لیکن خوف ایک ان کے دماغ میں وہ چل رہا ہے. تیسری جو ہے انوینٹری وہ ہے جو بڑے بڑے ہائی رائز بن رہے ہیں، اس میں اپارٹمنٹس ہیں، لوگوں نے بک کروائے تھے آج سے 2-3 سال پہلے، ان کے وہ بن رہے ہیں، کچھ نے تو بہت سال پہلے کروایا، ابھی بھی ان کو ڈیلیور نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک انوینٹری ہے. پھر دکانیں ہیں، اس وقت جو دکانیں ہیں وہ بہت سی دکانیں تو ایسی ہیں جن کو بڑا اچھا رینٹ آتا ہے، 2-2 لاکھ روپے کے رینٹ پر اس وقت دکانیں چل رہی ہیں. میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں دکھایا تھا آپ کو کہ مڈ وے کمرشل کس طرح سے آباد ہو رہا ہے، گراؤنڈ فلور کی دکان خالی نہیں ملتی ہے، جیسے کہ دکان تیار ہو رہی ہے اس سے پہلے اس کی بکنگ ہو جاتی ہے، لوگ اپنا بزنس وہاں شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جتنی بھی انوینٹریز ہیں یہ سیل کے لیے آگے لوگوں نے بڑے اچھے وقت میں جنہوں نے خریدی ان کے لیے تو پروفٹ ابھی بھی موجود ہے، لیکن جو انفارچونیٹ مہنگے داموں جنہوں نے چلتی مارکیٹ، اوپر جاتی مارکیٹ میں خریدا بنایا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بنا کے بیچیں گے، مارکیٹ بہت اوپر ہے، ان کے لیے اس وقت ڈر ہے. اب خریدار نہیں ہے، خریدار جو ہے وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت تیز ہے، وہ بہت سمارٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وارے کی ڈیل لے لی جائے. اب چیز ایک مارکیٹ میں آج سے چند مہینے پہلے یا سال پہلے 3 کروڑ روپے کی تھی، وہ کہہ رہا ہے مجھے 2.5 کروڑ میں مل جائے، تو وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے. میں آپ کو صرف پیراڈائز کے ولاز کی بات کروں، تقریباً 1 سے 1.25 کروڑ روپیہ اس کی قیمت نیچے آ گئی 500 گز میں. اسی طرح باقی چیزیں وہاں سب کی قیمتیں ڈاؤن ہیں اور لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ گریجولی، اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 2022 کے جنوری فیبری میں جب عمران خان کی حکومت جا رہی تھی اس وقت یہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہوا، اور آج نومبر اینڈ ہو رہا ہے 2023 کا، تو تقریباً 2 سال میں آہستہ آہستہ یہ قیمتیں نیچے آئی ہیں، کبھی اوپر نہیں گئی ہے کہ یہ قیمتیں ڈاؤن 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 ہوتی جا رہی ہیں. تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے سیل کے لیے رکھا ہے تو اس کو نکلا جائے. اب کیس کے بعد یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ لوگوں میں خوف ہو گیا ہے. بہت سے لوگ ایسے شریف لوگ ہیں جو ان کی جمع پونجی یہ ٹوٹل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس اس کو بیچیں، یہاں سے بھاگیں اور یہاں سے نکل کے کسی اور جگہ لے لیں. اور جو جگہ نیشنل ہائی وے پر موجود ہیں انہوں نے پھر یہ ایک بڑا زبردست کاروبار بنایا ہے. وہ لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں، وہ ڈرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بحریہ ٹاؤن ڈوب جائے گا، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، آج جو ملتا ہے وہ لے لیں. اور ان کا کنیکشن خود وہ بحریہ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، وہ وہاں سے ان کو بیچ کے ادھر دلوانا چاہ رہے ہیں جو ابھی تک غیر آباد ہیں، جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں آبادی ہو جائے. تو یہ ایک پوری پلاننگ پیرالل وہ چل رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ڈاؤن کیا جائے، اور اس میں فائدہ وہ اپنا کر رہے ہیں اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اب اوورسیز وہاں بیٹھے ہوئے وہ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب ڈاؤن ضرور ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہے، ڈاؤن ہے اور ڈاؤن جا رہی ہے اس وقت مارکیٹ، اور اگلے آنے والے وقت میں مزید ڈاؤن یہ ہوگی، لیکن اس وقت خریدار آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسے برے وقت میں اپنی چیز نہ بیچیں. آپ اب اس برے وقت میں اگر اپنی کوئی چیز بیچیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. وقت اچھا آئے گا، وقت اچھا آیا تھا، کووڈ میں دیکھیے اب نیچے گیا، جب پہلی بار کیس ہوا نیچے چلی گئیں، مائنس میں چیزیں چلی گئیں، لوگوں نے ڈر کے خوف سے بیچ کے بھاگ کے نکلے، اور جنہوں نے اس وقت سمارٹ بائر میں خریدا وہ بعد میں فائدے میں ہوا، اور آج بھی فائدے میں ہے. جنہوں نے 17 لاکھ کی چیز دی آج بھی کچھ 17 کا پلاٹ نہیں ملے گا. جنہوں نے 15 مائنس پہ چلا گیا نا، 17 کا پلاٹ لوگوں نے 15 میں 12 میں 16 میں 18 میں 10 میں اٹھا لیا، اور بعد میں وہ دیکھے کہاں پر پلاٹ پہنچے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہوئیے. اگر آپ ویسے ضرورت میں ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے بیچیں گے تو یہ
میں نے خریدار کوئی نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں. ہاں خریدار جو نظر آ رہا ہے اس وقت وہ آ رہا ہے پرائیویٹ کنسٹرکشن میں، وہ دکان لینے میں ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے دکھا تھا کاروبار کس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. باقی پلاٹس اور ان کی قیمتیں نیچے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اب آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے، کہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.